کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے غلط بولنا، پھر نام اچھالنا، پھر کریئر خراب کر دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے پیسے کھا لینا، وقت کھا لینا، اور جب سوال ہو تو الزام لگا دینا، پھر کہنا سوری۔ مت بھولیے کارما بہت بری چیز ہے۔ کہتے اسے فیم چاہیے، اسے لائم لائٹ چاہیے، کام نہیں مل رہا اس لیے بول رہی ہے۔ سچ سن لیں، میں نے کام مانگا نہیں تھا، میں نے کام چھوڑا تھا۔ میں نے خود اعلان کیا تھا کہ جب میں ماں بننے والی تھی کہ میں ڈرامہ انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ میں راتوں کو لیٹ شوٹ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو جھلا نہیں سکتی تھی۔ مجھے سیٹس پر بٹھایا جاتا تھا دوسروں کی لاپرواہی کی سزا کے طور پہ۔ کبھی پیسے نہیں ملتے تھے، کبھی عزت، منوپلی، گروپنگ اور سچ بولنے پر خاموشی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں ہٹ گئی خاموشی سے، عزت کے ساتھ۔ اور آج بھی سن لیں، میں فارغ نہیں ہوں، نہ میں بیکار۔ میں اپنا مارننگ شو کرتی ہوں، انٹرٹینمنٹ مارننگ شو، جہاں میں صحت کی بات کرتی ہوں، معاشرے کی بات کرتی ہوں، سچ کی رہنمائی کرتی ہوں۔ میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں اور کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک عورت کی بات پر ایک مرد دوڑا ہوا آیا۔ عورت سے بات کر رہی تھی اور بیچ میں مرد آ گیا۔ افسوس، عورتوں کی بات میں جو مرد بولنے آ جائے وہ طاقتور نہیں ہوتا، وہ مرد نہیں ہوتا، کیونکہ مرد خاموشی سے وقار دکھاتا ہے، شور نہیں۔ اور جو سچ سے ڈرتا ہے نا، وہ الزام لگاتا ہے سامنے والے کو، یہ کہتا ہے اس کو فیم چاہیے۔ مجھے لائم لائٹ نہیں چاہیے، لیکن اب میں آپ کو دکھاؤں گی ثبوت کے ساتھ کہ کس کو لائم لائٹ، کس کو فیم چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیجئے۔ ٹیک اے لک ایٹ دس میسج۔ خیال رکھیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضا علی کا جو لڑائی ہے وہ یاسر نواز کے ساتھ ہوئی ہے اور ندا یاسر کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ میڈیا انڈسٹری میں ہڑبڑ ہوئی ہوئی ہے۔ جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے یہ لڑائی ابھی رکے گی نہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ کوئی ٹی وی سی جو ہے پی آر ہے، اپنے آپ کو وائرل کرنے کا طریقہ، جس کے اندر جو ہے یاسر نواز نے بولا تھا کہ اس کو فیم چاہیے ہے، اور فضا علی نے بولا تھا کہ یہ اس کے اندر مرد کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، جس کی وجہ سے ندا یاسر جو ہے بہت زیادہ فیم میں آنے لگے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ندا یاسر نے جو فوڈ پانڈا رائڈرز ہیں ان کے بارے میں بولا تھا۔ تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں بہت آگے تک جائیں گے، اور یہ ابھی بھی ہائی لائٹ میں رہنے کے لیے دونوں پارٹیز اس چیز کے اوپر ابھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں کریں گی، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے یہ معاملات چلیں گے۔ تو آپ لوگ کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں، کمنٹ کریں اور اس چیز کے اوپر آگاہی کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے غلط بولنا، پھر نام اچھالنا، پھر کریئر خراب کر دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے پیسے کھا لینا، وقت کھا لینا، اور جب سوال ہو تو الزام لگا دینا، پھر کہنا سوری۔ مت بھولیے کارما بہت بری چیز ہے۔ کہتے اسے فیم چاہیے، اسے لائم لائٹ چاہیے، کام نہیں مل رہا اس لیے بول رہی ہے۔ سچ سن لیں، میں نے کام مانگا نہیں تھا، میں نے کام چھوڑا تھا۔ میں نے خود اعلان کیا تھا کہ جب میں ماں بننے والی تھی کہ میں ڈرامہ انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ میں راتوں کو لیٹ شوٹ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو جھلا نہیں سکتی تھی۔ مجھے سیٹس پر بٹھایا جاتا تھا دوسروں کی لاپرواہی کی سزا کے طور پہ۔ کبھی پیسے نہیں ملتے تھے، کبھی عزت، منوپلی، گروپنگ اور سچ بولنے پر خاموشی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں ہٹ گئی خاموشی سے، عزت کے ساتھ۔ اور آج بھی سن لیں، میں فارغ نہیں ہوں، نہ میں بیکار۔ میں اپنا مارننگ شو کرتی ہوں، انٹرٹینمنٹ مارننگ شو، جہاں میں صحت کی بات کرتی ہوں، معاشرے کی بات کرتی ہوں، سچ کی رہنمائی کرتی ہوں۔ میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں اور کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک عورت کی بات پر ایک مرد دوڑا ہوا آیا۔ عورت سے بات کر رہی تھی اور بیچ میں مرد آ گیا۔ افسوس، عورتوں کی بات میں جو مرد بولنے آ جائے وہ طاقتور نہیں ہوتا، وہ مرد نہیں ہوتا، کیونکہ مرد خاموشی سے وقار دکھاتا ہے، شور نہیں۔ اور جو سچ سے ڈرتا ہے نا، وہ الزام لگاتا ہے سامنے والے کو، یہ کہتا ہے اس کو فیم چاہیے۔ مجھے لائم لائٹ نہیں چاہیے، لیکن اب میں آپ کو دکھاؤں گی ثبوت کے ساتھ کہ کس کو لائم لائٹ، کس کو فیم چاہیے۔
آپ خود دیکھ لیجئے. ٹیک اے لک ایٹ دس میسج. خیال رکھیے.